بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصابی کتاب نرگس کے صفحہ نمبر 59 پر آج جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے پرچموں میں عظیم پرچم۔ لیکن اس سے پہلے آپ کتاب پر یہاں مینشن کریں گے جماعت کا کام، یہاں پہ پیر دن، آج کا دن کیا ہے اور آج کی تاریخ کیا ہے، 30 نومبر 2020۔ پرچموں میں عظیم پرچم۔ پرچم یا جھنڈا دراصل کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس پر کچھ ڈیزائن، خاکے یا تصاویر بنی ہوتی ہیں اور اسے نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی ملک کے نام کے بعد اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتا ہے۔ وہ ملک دوسرے ملکوں کی برادری میں اپنے نام اور اپنے پرچم سے پہچانا جاتا ہے۔ تاریخ میں پرچم کا سب سے پہلے استعمال 2000 سال پہلے چین اور یورپ میں رومی دور میں ملتا ہے۔ کسی پرچم کا رنگ اور اس کا ڈیزائن منتخب کرتے وقت اس قوم کی تاریخ، ثقافت یا مذہب کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ چاند یا ہلال کو اسلامی ثقافت میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی مہینوں کا آغاز نئے چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں اور روایات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کے پرچم کے سبز رنگ کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے سبز رنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ ممالک کے جھنڈوں کا سرخ رنگ جوش، جذبے اور جدوجہد کے معنی دیتا ہے۔ امریکہ کے جھنڈے پر موجود ستارے اس کی ریاستوں کی نمائندہ ہیں۔ پاکستان کا پرچم سید امیر الدین کدوئی نے قائد اعظم کی ہدایت پر ڈیزائن کیا تھا۔ یہ گہرے سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے جس میں 3 حصے سبز اور 1 حصہ سفید ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے۔ جھنڈے پر اقلیتوں کی نمائندگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس ملک میں انہیں بھی وہی مقام حاصل ہے جو اکثریت یعنی مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اقلیت میں پاکستان میں رہنے والے ہندو، عیسائی، پارسی، سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ سبز حصے کے بالکل درمیان میں چاند، ہلال اور 5 کونوں والا ستارہ ہے۔ سفید رنگ کا مطلب ترقی اور ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان کلمے پر یقین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح چاند کو دنیا بھر میں اسلام کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اسے ہلال بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی مہینوں کا آغاز نئے چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر چاند ہی کی تاریخوں کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ پوری دنیا میں پرچم کے آداب کا تعین کر لیا گیا ہے۔ یہ قوموں کی نشانی ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہوتا ہے، اسی لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسے کبھی الٹا نہ لہرایا جائے، زمین سے نہ لگنے دیا جائے۔ جب پرانا ہو جائے یا پھٹ جائے تو بھی ڈبے میں بند کر کے زمین میں دبا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے تاکہ بے ادبی سے محفوظ رہے۔ آندھی طوفان یا تیز بارش میں اتار کر رکھ لیا جائے۔ خاص موقعوں اور تاریخوں پر اس کے لہرانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلاً یوم پاکستان، 23 مارچ یوم آزادی، 14 اگست، 25 دسمبر یوم قائد اعظم۔ ان تاریخوں کے علاوہ جب حکومت اس کو لہرانے کا اعلان کرے۔ کچھ افسوس کے مواقع پر اسے سرنگوں کر کے قومی صدمے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ سرنگوں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرچم کو ڈنڈے کی بلندی سے قدرے نیچے باندھا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے یوم وفات 11 ستمبر، علامہ اقبال کے یوم وفات 21 اپریل اور لیاقت علی خان کے یوم وفات 16 اکتوبر پر قومی پرچم سرنگوں رہتا ہے، یا جب کبھی حکومت پاکستان یہ اعلان کرے، مثلاً شاہ فیصل شہید کی شہادت کے موقع پر پرچم سرنگوں کیا گیا تھا۔ قومی حادثات پر بھی پرچم سرنگوں کیا جاتا ہے۔ اس کے مشکل الفاظ دیکھیے، خط کشید کیے گئے ہیں۔ رومی دور، اس کو خط کشید کرنا ہے۔ تاریخ، ثقافت، پیش نظر، آغاز، ممالک، جدوجہد، نمائندہ، اقلیتوں، اکثریت، آداب، تعین،
اہتمام، مواقع، سرنگوں